ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب جو تھے میرے آج نیوز کے پروگرام میں تشریف لائے. انہوں نے ایک شکوہ کیا. ان کا شکوہ یہ تھا کہ جی بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سیاستدانوں کو، نمائندوں کو، جو ہمارا میڈیا ہے وہ اسی وقت یاد کرتا ہے جب دہشت گردی کا کوئی بہت بڑا واقعہ ہو جاتا ہے، اور جب اس کے بعد اگلی مرتبہ پھر باری اسی وقت آتی ہے کہ جب اگلا کوئی بڑا واقعہ ہو. اور واقعی ان کا یہ شکوہ جو ہے بالکل درست شکوہ ہے. اس چیز کا احساس بہت سارے ہم جیسے صحافیوں کو ہے کہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جو نیوز چینلز ہیں مرکزی دھارے کے، وہ ان چیزوں پہ توجہ نہیں دے پا رہے. ہم نیریٹوز کے پلیٹ فارم سے ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ بلوچستان کی جو معتبر آوازیں ہیں، جو مستند آوازیں ہیں، ان سے بات کریں. مقصد یہ ہے کہ جو بلوچستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مسائل ہیں اس پہ کچھ بات ہو، دہشت گردی کے حوالے سے بات ہو کہ کیوں اتنا ایک دم ہم دیکھ رہے ہیں اس کا فریج جو ہے انگڑائی لے کے جو ہے سب کے سامنے آ گیا ہے، اور ممکنہ حل کیا ہیں. اس سلسلے کے آج ہمارے جو پہلے مہمان ہیں وہ ثناء اللہ بلوچ صاحب ہیں. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. بلوچستان نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، سابق سینیٹر ہیں، سابق ایم پی ہیں، سابق ایم این اے رہ چکے ہیں. اور ان کی جو بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے کہ اہل قلم ہیں، ان کے مضامین بہت زوردار ہوتے ہیں. باقاعدہ یہ تاریخ کے حوالوں سے، فلسفے کے حوالوں سے اور علم سیاسیات کے حوالوں سے گفتگو کرتے ہیں. آپ اختلاف کر سکتے ہیں ان کی بات سے، لیکن اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. تو ثناء اللہ بلوچ صاحب ہمیں کوئٹہ سے زوم کے لنک کے ذریعے جوائن کریں. بہت شکریہ ثناء صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں تھینک یو کہ عامر یہ بھائی. جو تازہ ترین دہشت گردی کے واقعات ہوئے، پہلے ٹرین کا ہوا، پھر نوشکی کا ہوا، اس کے بعد جو ایک حکومت کا رد عمل آ رہا ہے، وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے اجلاس بھی کیا، اس بات کا بھی عہد کیا کہ جی اب ہم مطلب دہشت گردی کے خلاف سخت کارروائی کریں گے. لیکن کوئی آپ کو آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ نظر آ رہی ہے؟ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم فار ہیونگ می آن یور شو. دیکھیں، مجھے ابھی تک آؤٹ آف دا بکس اس کرنٹ جو سسٹم ہے یا گورنمنٹ ہے، اس میں مجھے آؤٹ آف دا بکس کوئی اس طرح کا آئیڈیا، سوچ اور اس ہوں قسم کی کوئی لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی جو بلوچستان کے معاملے کو سنجیدگی سے سمجھ بھی رہا ہو اور اس کا کوئی آؤٹ آف دا باکس کوئی سولوشن نکالنے کی کوشش بھی کر رہا ہو. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. جب جنرل مشرف صاحب کے وقت میں 2002-3 میں بلوچستان کے معاملات بہت تیزی سے خراب ہونے جا رہے تھے اور بلوچستان کے لوگوں کے جو مطالبات ہیں انہوں نے زور پکڑ لیا. اس کے 2-3 وجوہات تھیں. ایک تو یہ تھا کہ اوور ملٹرائزیشن کی ایک پالیسی بن گئی تھی کہ جی بلوچستان میں مزید چاونیاں بنیں گی. بلوچستان اسمبلی نے ایک قرارداد اس پہ منظور کیا. بلوچستان اسمبلی کی قرارداد کو لے کر تقریباً تمام سیاسی جماعتوں نے وفاقی حکومت کو یہ کنوے کیا کہ کولو میں، ڈیرہ بگٹی میں، گوادر میں نئے چاونی کی ضرورت نہیں ہے. بلوچستان میں امن و امان سے متعلق، کیونکہ اس وقت امن و امان کے اتنے مسائل بھی نہیں تھے، ہم بلوچستان کے عوام کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں آپ کو کیا سیکیورٹی چیلنجز اور خدشات ہیں، ہم ان کو جس طرح ہسٹوریکلی ایڈریس ہوتے چلے آ رہے ہیں وہ کریں گے. انفارچونیٹلی اس پہ نہیں ہوا. پھر اس کے بعد کچھ طرح کی انیشیٹوز لیتے گئے. جب حالات مزید گمبھیر ہوئے، دیکھیں ایک جو بات میں ابھی بار بار آپ نے بھی سنا ہوگا، آپ کے دوست وغیرہ کہتے ہیں کہ وائی لیجیٹیمیٹ ڈیسنٹ پولیٹیکل ریپرزنٹیشن از امپورٹنٹ ان ڈیموکریسی، اور پرٹیکولرلی ملٹی ایتھنک کنٹریز میں جہاں پر آپ بہت زیادہ مسائل کا شکار ہوں، ان کو کرنے کے لیے سنجیدہ سیاست قیادت کی کیوں ضرورت ہے. تو اس وقت اور نہیں تھا، تو کم از کم سینٹ میں نواب اکبر خان بگٹی واز ریپرزنٹڈ تھرو ہز سینیٹرز، تھرو ہز ایم این ایز. ہماری پارٹی اچھی خاصی ریپرزنٹیڈ تھی. نیشنل پارٹی تھا، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی تھا، بلوچستان کی تمام جماعتیں اس وقت ریپرزنٹ کرتی تھی. تو جب اسمبلی میں بہت سنجیدہ سی گفتگو سینٹ میں، تو تقریباً آپ اگر سینٹ کا ڈیٹا نکالیں 2002 کے بعد 2004 یا 2005 تک ہم چھوڑ کے گئے، کوئی ایسا دن نہیں تھا جس دن کوئی بلوچستان سے متعلق کوئی ایجنڈا نہ ہو. تو اس سیاسی بحث مباحثے سینٹ کے اندر قراردادیں، ریزولوشنز، میٹنگز، پھر وہاں سے بھی اگر دوسری طرف بھی پنجاب سے کچھ سنجیدہ لوگ تھے جو شروع میں بہت زیادہ شاید نہیں چاہتے تھے کہ بلوچستان کا معاملہ اتنا خراب ہو، تو پھر اسی کی بنیاد پر وہ اسمبلی کے اندر ہونے والی ڈسکشن، ڈیبیٹ، اگر جتنے بھی ہیٹڈ ڈیبیٹ ہوتے تھے، لیکن نتیجے میں کچھ کمیٹیاں بنی. کچھ کمیٹیوں کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ بلوچستان کی یہ جو لوگ بولتے ہیں، آیا یہ کوئی فیکچوئل فیکٹ ہے کہ بلوچستان پسماندہ ہے؟ یہ فیکٹ ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ زیادتی کر رہی ہے؟ کیا یہ فیکٹ ہے کہ بلوچ انڈر ریپرزنٹیشن ہے آرم فورسز میں، ایف سی میں، کوسٹ گارڈ میں؟ کیا یہ ان کے ساتھ واقعی یہ ساری زیادتیاں ہو رہی ہیں؟ انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوئی، گیس نہیں مل رہی، بجلی نہیں مل رہی؟ تو کیونکہ ہماری باتوں پہ شاید ان کو یقین نہیں تھا. پھر اس کمیٹی میں نے خود تقریباً کوئی 50 کے قریب، 60 کے قریب بلوچستان کے کی جو ایشوز ہیں، جو آج کل آپ دوستوں کے ذریعے سے فیکٹ سنتے ہیں، میں بھی بیان نہیں کرتا، ریپیٹیشن ہو جاتی ہے. تو ہم نے وہ ریپرزنٹیشن دی جس میں ہم نے اسلام آباد کی اپنی اس وقت کی، آپ اندازہ کریں 2003 یا 4 میں یہ سارا ٹیکنالوجی اتنا ایڈوانسمنٹ نہیں تھی، اویلیبل جو بھی ڈیٹا تھا، انرجی بکس تھے،
पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के कुछ रिव्यू आर्टिकल्स थे या उनके रिपोर्ट्स जनाब। थे, क्या प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमीशन था उस वक्त, इन सब का जो है हमने निकाल के डेटा उनके सामने रखा कि ये हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं। और कुछ मुझे एक्सेस हो गया था कि वो जिस वक्त फेडरल कैबिनेट के जितने भी रिपोर्ट्स थे लास्ट लाइक 1948 से लेकर बलूचिस्तान से मुतल्लिक जिनमें डिसीजंस हुई थी, डिबेट्स हुई थी, कुछ फैसले हुए थे, सारे उनके सामने कि देखिए यहाँ पे इन पे हमल दरामद आपने नहीं किया है। वो जो रिपोर्ट थी, वो जो मुशाहिद हुसैन साहब कभी कभी कहते हैं, और ई एग्रीज, उन्होंने अपने किताब में भी लिखा है कि जी सनाउल्लाह बलोच साहब की प्रेजेंटेशन ने हमारी बुनियाद रखी बलूचिस्तान के मामलात को आगे बढ़ाने में। तो उस वजह से बलूचिस्तान में शुरू दिनों में बलूचिस्तान में ऑपरेशन इतनी शिद्दत से नहीं आया। लेकिन क्योंकि 1.5 साल 2 साल तक लगे, जब जब बहुत ज्यादा हाइट पे गया, तो जनरल मुशर्रफ साहब ने वो जो बलूचिस्तान कमेटी की रिपोर्ट है या बलूचिस्तान के मामलात को हल करने के हवाले से जो हम सब की ख्वाहिशें थी या हम सब के मुतालबात थे, उनको नज़रअंदाज किया। तो उसके बाद से फिर बलूचिस्तान का मामला मेरे ख्याल में आज तक बिगड़ा हुआ है। फिर उसके ऊपर अभी जो ज्यादती ये हुई कि अब बलूचिस्तान का मामला, यकीन मैं तो ये समझता हूँ, मैं खुद विटनेस हूँ बलूचिस्तान के कम से कम 25-30 साल के सियासी सारे मरहले का। आई स्टार्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट पॉलिटिक्स और अभी तक। तो ये बलूचिस्तान में सबसे जो है तल्ख तरीन औकात बलूचिस्तान में चल रहे हैं, क्योंकि हमारे सबसे वक्त में मुश्किल जब हालात ही आपने बलूचिस्तान बिल्कुल बनी थी। दुरुस्त कहा, क्योंकि मुशर्रफ साहब के दौर में भी मुझे याद है कि ठीक है वो एक सानेहा हुआ था, अकबर बुगटी साहब का सानेहा हुआ था, और लेकिन इतने बड़े पैमाने पे हम नहीं देख रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हो रहे हों। तो ये जो अगर हम आज के तनाजुर में आते हैं कि क्या वजह है कि इतनी इग्नाइट हो गई है सूरत हाल, एकदम कहते हैं ना एक्सप्लोसिव हो गई है, कहाँ पे गलती हो रही है रियासत से, हुकूमत से? गलती ये हुई जब 2006 के बाद नवाब अकबर खान बुगटी की शहादत हुई। मेरे ख्याल में रियासत के साथ बहुत बड़ा एक मौका या अपॉर्चुनिटी थी। वो ये था कि बलूचिस्तान के अवाम के साथ रिकनसाइल करता। इस शहादत को, बहुत से क्राइसिस आपके लिए अपॉर्चुनिटी का बायस बनते हैं। अगर माफी होते, माजरत होते और डेरा बुगटी पे इस तरह का यलगार नहीं किया जाता। आज तकरीबन नवाब अकबर खान बुगटी की शहादत को 20 साल हुए हैं। डेरा बुगटी में अभी तक कोई नहीं जा सकता। डेरा बुगटी इज स्टिल अ नो गो एरिया। वहां पर फिर क्या किया, उसके ऊपर वो तेल छिड़का दी बलूचिस्तान के तमाम मामलात पर। फिर 2006 के बाद से आज तक बलूचिस्तान में कोई रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं आई है। डॉक्टर मालिक साहब चीफ मिनिस्टर बने हैं फॉर अ वेरी ब्रीफ शॉर्ट पीरियड। उस पीरियड। वक्त भी जी हाँ। उनकी समझे गवर्नमेंट नहीं थी। देयर वाज अ कोलिशन गवर्नमेंट, और डॉक्टर मालिक साहब खुद अच्छे मोतबर दोस्त हैं, भाई हैं। ही ट्राइड हिमसेल्फ मे बी, लेकिन वो कोई इतनी संजीदा कोशिश उस वक्त नहीं हुई। देखें, जब तक बलूचिस्तान के अंदर, जब आपने 2006 के बाद से ये डिसाइड कर लिया कि हमने डेरा बुगटी फतह कर लिया, अब हमने बलूचिस्तान फतह करना है ना, ये माइंडसेट, हमने डेरा बुगटी फतह कर लिया, बलूचिस्तान फतह करना है, इसकी असम्बलियां फतह करनी है, इसके ब्यूरोक्रेट्स फतह करने हैं, इसके टेक्नोक्रेट्स, इसके पॉलिटिशियन, इसके पॉलिटिकल पार्टीज। और फिर उसके ऊपर जो अभी आया रेंट अ पार्टी, में बाद में उस पर आके आपको बात करूंगा उसके ऊपर। तो ये तमाम पार्टियों में सबको हमने फतह करना है ना। ये जो कंकर करने वाली अप्रोच जब इस्लामाबाद ने अपना ली, तो आपको पता है कि आजकल दुनिया बहुत एडवांस हो गया है, लोगों ने पूरी नहीं, दुनिया मुझे अगर देख ली खता है। कलामी करने दें सना साहब, क्योंकि दो चीज़ें हुई हमने देखा। एक तो अकबर बुगटी साहब का सानिया का भी कॉन्टेस्ट था ना, और उसमें मतलब है जी ज़ाहिर है कि जस्टिफाई नहीं किया जाता, लेकिन ज़ाहिर है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, सुई पे मुतवातिर हमले हो रहे थे, लेकिन वो खैर चीज़ जो है वो किसी न किसी तरह बुरे भले अंदाज में हैंडल हो गई, नहीं होना चाहिए था। उसके बाद हम देखते हैं कि जब 18th अमेंडमेंट हुई, उसमें मतलब है आप जैसे सियासतदानों का बड़ा कलीदी हाथ था, और उसमें फिर बलूचिस्तान को अच्छे वो भी मिल गए, रिसोर्सेज भी मिल गए, और भी चीज़ हुई। तो उसके बाद क्या एड्रेस नहीं हुए वो मसाइल जो थे, तालीम के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, रोज़गार के हवाले से? दो उसके 18 अमेंडमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसके बाद? हाँ मेरे भाई, आप अगर हीरे जवाहरात सोने चांदी किसी चोर के हाथ में दे दें कि इसको आप जो है जाके आवाम को पहुंचा दे, पहुंचा देगा। जब हाँ। असेंबलियां जिसके जरिए से, या जो ब्रोकरेसी, अब सिविलियन रूल जो मैंने आपको इशारतन कहा कि 2006 के बाद बलूचिस्तान में सारे इदारे फतह कर लिए गए। इसका मतलब ये है कि बलूचिस्तान में जो सिविलियन रूल है वो अब नॉन एग्जिस्टेंट है। अभी लोगों को आपको नजर आएगा कि आपको उन्होंने कपड़े पहने होंगे, आपको बैरोक्रेट नजर आएंगे, आपको पॉलिटिशियन नजर आएंगे, आपको चीफ मिनिस्टर नजर आएगा। बट ओरिजिनली बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त जो सारी पॉलिसी मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग है, बहुत छोटे सतह से लेकर एक तहसील और यूनियन काउंसिल की सतह से लेकर पूरे सूबे की सतह तक, ये फैसला बलूचिस्तान आबाद का मुक्तदरा कर रही है। यहां से अच्छा। गलतियां शुरू हुई। जी। जी अच्छा, यहाँ पे एक एक सवाल आता है कि ये नई बात नहीं है, बलूचिस्तान की असम्बली को हमेशा से हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता था। जब आप जो फरमा रहे हैं कि जी इस सन के बाद से ज़्यादा मुदाखलत शुरू हुई, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और ज़ाहिर है कि वहाँ पर जो वसाइल मिलते हैं,
اب وہ کہا ہی جاتا ہے کہ مطلب ہے وہاں کے جو مقامی مطلب ہے نمائندے ہیں وہ اتنی زیادہ اس میں بدعنوانی کر رہے ہوتے ہیں، اتنی لوٹ مار ہوتی ہے کہ عوام تک اس کے کہتے ہیں نا فیض پہنچتا نہیں، پھل پہنچتا نہیں. تو مطلب ہے کہ صرف ایک یہ کہہ دینا کہ جی وفاقی حکومت جو کچھ کرے گی بالکل اس کی مطلب ہے نالائقی ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، کوئی بھی آپ لفظ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہاں کی جو اپنے لیڈرشپ ہے، بلوچ لیڈرشپ ہوئی، وہاں کے جو پختون ہیں، وہاں کی جو مقامی لیڈرشپ ہے، ان کا بھی کوئی ٹریک ریکارڈ ثنا صاحب معاف کیجیے گا اتنا اچھا نہیں. جی میں آپ کے سوال کے جواب کے بعد اس کے آپ کے این ایف سی اور 18th امینڈمنٹ پہ آؤں گا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، ذرا اس کو کنٹینیو کریں گے. جی جی دیکھیں یہ جو پرسپشن بلوچستان کے حوالے سے بنائی گئی ہے کہ بلوچستان کے جو ہاؤس آف لارڈ ہے، یہاں پہ نواب، سردار، وڈیرے، میر، معتبر خان آتے ہیں اس اسمبلیوں میں، یہ اس کا بلوچستان اسمبلی کا یہ ماڈل بنا کب ہے؟ آپ بلوچستان اسمبلی کی میرے پاس پڑھیے، میں آپ کو بلوچستان اسمبلی کی جو ہے رپورٹس مختلف بھجوا دوں گا. 1970 میں پہلا بلوچستان کا الیکشن ہوا ہے، انڈیپینڈنٹ، ٹرانسپیرنٹ اور فری اینڈ فیئر الیکشن 1970 کے انتخابات ہیں. 1970 کے انتخابات میں جتنے بھی بلوچستان کے رہنما آئے، گو کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا بیک گراؤنڈ ایلیٹ تھا، کوئی ٹرائبل بھی تھا، لیکن all of them were educated, most of them were from abroad. کسی نے ہندوستان سے، کسی نے انگلینڈ سے، کسی نے پاکستان کے اچھے اداروں سے، اور they were well versed with the international law, humanitarian درست. نالج، ڈیموکریسی اور ڈیولپمنٹ. اس وقت بہت بڑی ایک کریز تھی. تو اس وقت میں جب سردار عطا اللہ مینگل آیا، he was the first person himself، انہوں نے بلوچستان اسمبلی میں قرارداد پیش کی کہ بلوچستان میں سے قبائلی سرداری نظام کا خاتمہ کیا جائے. سرداری نظام کے خاتمے کی قرارداد کو جو ہے انہوں نے منظور کروایا. ذوالفقار علی بھٹو نے اس قرارداد کو جو ہے پینک دیا کہ نہیں جی ہم قبائلی اور سرداری نظام ختم نہیں کریں گے. ذوالفقار علی بھٹو کو سب سے زیادہ ڈر اپنی جاگیروں کا تھا. اس وقت سب سے بڑی جاگیریں 40 سے 50 ہزار اسکوائر کلومیٹر پر پھیلی ہوئی جاگیریں تو وہ بھٹو خاندان کی ہیں. بلوچستان اسمبلی کی سرداری، نوابی اور زمینوں کے حوالے سے اس طرح کے فیصلوں نے بھٹو خاندان کو، سندھ کے وڈیروں کو، سب کو ڈرا دیا تھا. تو بلوچستان کے اندر اس کے بعد آپ نے اس کو 9 مہینے کے بعد وہ سینسیبل، ویژنری، کمیٹڈ پولیٹیکل لیڈرشپ کو ختم کرنے کے بعد، میں یہی بات آپ کو کہہ رہا ہوں، 77 میں الیکشن ہوئے، ذوالفقار علی بھٹو نے کروائے، مقتدرہ نے کروائے، اور بلوچستان کے اندر سب سے زیادہ ریگڈ الیکشن جس طرح بھی ہوئے ہیں 1977 میں وہ انہوں نے کروائے. اس کے بعد سے آج تک میں یہی بات آپ کو بارہ کہہ رہا ہوں کہ اگر 2-4 لوگ ہم اسمبلیوں میں آ جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بلوچستان کی اسمبلی میں بڑے ٹرانسپیرنٹ لیڈرشپ آتی ہے، لیجیٹمیٹ اسمبلی ہے اور یہ بڑے اچھے فیصلے کر سکتی ہے. اس کے بعد بلوچستان میں کوئی اچھی اسمبلی نہیں آئی، اور یہ دانستہ طور پر اسلام آباد نے کوشش کی ہے کہ کرپٹ سے کرپٹ، خراب سے خراب، کمزور سے کمزور اور نالائق سے نالائق آدمی جو ہے بلوچستان کی اسمبلی میں بھیجے، تاکہ آپ کو، پنجاب کو، پورے پاکستان کو یہ پرسپشن کریٹ کروایا جائے. دیکھیں ان کے تو لوگ یہ ہیں، اس کو اردو نہیں آتی، اس کو بات کرنا نہیں آتا، یہ اپنا الف نہیں لے سکتا، یا یہ اتنا کرپٹ ہے، یا اس نے اتنے بنگلے بنا لیے، اس کا بیٹا یہ کرتا ہے. دس پرسپشن سسٹمیٹکلی یہ ہمارے انسٹیٹیوشنلائز طریقے سے بلوچستان کی تصویر کو جو ہے بگاڑنے کی کوشش کی گئی. اب میں آتا ہوں آپ کو جو سوال تھا، آپ جو فرما رہے ہیں کہ مبینہ دھاندلی ہوئی بلوچستان کے الیکشنز میں، وہ شکایت تو پورے ملک میں ہے. یہ دکھ تو 2024 کے انتخابات کا ہے، اس سے پہلے بھی یہ شکایت تو ہمیشہ رہی، کراچی کے انتخابات میں رہی، اس مرتبہ تو پنجاب میں بہت ادھم مچا ہے. جی عامر بھائی، اس کے دو مختلف پہلو ہیں. صرف جی الیکشن میں دھاندلی جو کروائی جاتی ہے، دو پرپز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ پاور اپنے پاس رکھیں، گورنمنٹ اپنی مرضی کا بنائیں. ایک پرپز یہ ہوتا ہے کہ آپ اس صوبے کی سیاسی، معاشی، معاشرتی، ثقافتی، قدرتی وسائل، سب چیزوں پر آپ کا کنٹرول ہو. جو اچھا. بلوچستان میں ریگنگ کنٹینیوسلی لاسٹ 20 ایئرز ہو رہی ہے، اس کے پیچھے جو آئیڈیا یہ ہے ٹو ہیو اے ویری کنٹرولڈ اسمبلی، ٹو ہیو کنٹرول آن ایوری تھنگ. میں آپ کو دو چھوٹی مثالیں دے دوں گا. بس آپ نے مجھے کہا کہ این ایف سی ایوارڈ 18ویں ترمیم کے تحت بلوچستان میں آیا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں بارہا کہہ رہا ہوں، بلکہ میری اگر آپ تقریریں سینٹ کی بھی اٹھا کے دیکھ لیں، ہم نے کہا تھا جو یہ فیڈرل ماڈل ہمارا پاکستان کا ہے، اس میں بلوچستان کے مفادات کا تحفظ نہیں ہو سکتا. اور یہ جو فیڈرل ماڈل ہے، اس کو تھوڑا سا ہمیں دوبارہ سے ترتیب دینا ہے، ری آرگنائز کرنا ہے، ری ارینج کرنا ہے. بلوچستان کو ایک ایسیمیٹرک فیڈرلزم کے تحت آپ بہت بلوچستان کو تھوڑا سا فلیکسیبلٹی دیں، اس کی سیکیورٹی پہ، اس کے ریسورسز پہ، اس کی رائٹس پہ، اس کی گورننس پہ، ساری چیزوں پہ آپ اس کو رائٹس دیں. جو 18th امینڈمنٹ آیا ہے، یہ ہمارے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے. اگر کوئی اس کو سمجھتا ہے بہت بڑی تبدیلی ہے. میرے سامنے یہ 1956 کا کانسٹیٹیوشن پڑا ہے، the oldest copy and version on I think صرف میرے پاس ہی ہوگا، بہت کم لوگوں کے پاس ہے تو اچھا. اوریجنل پرنٹ ایسی. تو اگر آپ اس کو پڑھیں، پی اے 1973 کا کانسٹیٹیوشن آپ کے پاس پڑا ہوا ہے،
जो अमेंडेड जो 18 अमेंडमेंट के बाद हम्म, हमें क्या दिया गया है, हमने इसमें इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स होते हैं, इसमें एक चैप्टर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो अपना चैप्टर 3 जिसको हम कहते हैं, हम्म, उस चैप्टर 3 में 5-6 चीजें हैं। फिर उसके बाद नेशनल फाइनेंस कमीशन आ जाता है। हम्म। नेशनल फाइनेंस कमीशन जो है 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत रकबे की बुनियाद पर था, जब तक मशरकी पाकिस्तान हमसे अलग नहीं हुआ था। मशरकी पाकिस्तान को निकालने के बाद, उनको डंडे देने के बाद 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो इसमें जो है वसाइल की तकसीम का तरीकाकार वो कि बराह रास्त इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन नेशनल फाइनेंस कमीशन इस तरह बनाई गई कि बलोच पाकिस्तान के अंदर वसाइल की तकसीम का जो तरीकाकार है वो आबादी की बुनियाद पर किया जाए। अब आप मुझे बताएं कि ऐसे फेडरलिज्म में हम कहाँ फिट बैठते हैं, जहां मेरी जमीन की कोई अहमियत नहीं, जहां मेरे मादनियात की अहमियत नहीं, जहां मेरे पहाड़ों की या इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की अहमियत नहीं, जहां मेरे 700 किलोमीटर तवील साहिल की अहमियत नहीं, जहां मेरे 2000 किलोमीटर तवील सरहदात की अहमियत नहीं जो ईरान अफगानिस्तान से मिलती हैं, जहां मेरे जो है मेटालिक नॉन मेटालिक मिनरल्स की नहीं है, और सबसे बढ़कर दुरुस्त। जो मिनरल आप निकालते हैं अपनी न्यूक्लियर एनर्जी के बनाने के लिए, वो किसी चीज को आप अहमियत और हैसियत नहीं देते। एड काउंट की बुनियाद पर पाकिस्तान के अंदर तरक्की लाना चाहते हैं। इस फेडरलिज्म में बलूचिस्तान आने वाले 500 साल तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा। कुछ लोगों ये की जो जेबें भर आपने जाएंगी। बड़ा बड़ा अहम नुक्ता उठाया, मुझे याद है भी कुछ दिन पहले मैं डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब से बात कर रहा था, इंटरव्यू था हमारा, उसमें उन्होंने बिल्कुल यही नुक्ता उठाया कि जब आप पॉपुलेशन पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं अपने फॉर्मूला में, तो होता ही कि एक तो हर जो प्रोविंस है वो बहुत ज़्यादा अपनी आबादी बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है, और फिर उन्होंने मिसालें देके पूरी उन्होंने यूएन के लिए एक रिसर्च की है। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को बड़ा उजागर लोग करने लगे कि आबादी वाहिद क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी बैकवर्डनेस और चीज़ों का भी जो आप जैसे फरमा रहे हैं, आमिर उन भाई, चीज़ों को भी काउंट आपकी में लिया जाए। आपकी बात काट रहा हूं। जब मेरे 5 साल असेंबली में गुजरे हैं, मेरी मेरी वेबसाइट है sanabaloch.online, उस पर जी। आप जाके देखें। उसके ऊपर मैंने पर्टिकुलरली नेशनल फाइनेंस कमीशन की रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं करेंगे, लेकिन री ऑर्गेनाइजेशन की या रीस्ट्रक्चरिंग की हमने उसमें बात की थी कि उसको हम्म, रीडिजाइन करने की। उसमें मैंने कोई 10 के करीब हमने ऐसे जो एरियाज हैं, हमने कहा आप इनको इनकॉर्पोरेट करें, इनकी बुनियाद पर आप वसाइल की तकसीम करें। हम्म, उसमें आप हम्म, बेशक इकोनॉमिक पोटेंशियल को डाल दें। सबसे ज्यादा इकोनॉमिक पोटेंशियल आपकी इस्लामाबाद की इलीट पॉलिसी मेकर्स और आपके सारे तबकात यही कहते हैं कि जी बलूचिस्तान का बड़ा इकोनॉमिक पोटेंशियल है, लेकिन इकोनॉमिक पोटेंशियल की बुनियाद पर 1 रुपया आप बलूचिस्तान को नहीं दे सकते कि वो अपना एनर्जी का, रोड का, गैस का और अपनी हायर एजुकेशन का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अलग से डेवलप करे। 1 रुपया आप उसको नहीं देते। हमने कहा कि इकोनॉमिक पोटेंशियल को डालें। कोस्टल मैरीन रिसोर्सेज, दुनिया के अंदर समंदर के रिसोर्सेज सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। बलूचिस्तान का 2.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जिसके लिए आप 1 रुपया उसकी डेवलप करने के लिए नहीं देते हैं। इसी तरह आप, हमारे पास नेचुरल रिसोर्स की इंडोमेंट जो है वो वसाइल हैं, इनको कुदरती वसाइल के लिए। तीसरी बात यह है कि आप हमारी अंडर डेवलपमेंट, जो नेशनल डेफिसिट है डेवलपमेंट का, जिसको कहते हैं कि कौमी तरक्याती खसारा, जिस पे आज तक किसी ने बात नहीं की है, यानी बलूचिस्तान के अंदर हमारा जो तिजारती खसारा है, डेवलपमेंट डेफिसिट है 70 साल में आपकी गलत पॉलिसियों की वजह से, उसको एड्रेस करने के लिए आप 5 से 10% का एक स्पेशल जो है प्रोविजन रख दे, वो हमें मिलनी चाहिए। हम्म, मैं आपको डिजाइन करके दे दूंगा विद इन नेक्स्ट 20-30 ईयर, और फिर जब वो पैसे आएंगे, दैट मनी हैज टू गो टू एग्जैक्टली दैट एरिया। अब जो आपने कहा कि 18th अमेंडमेंट के बाद पैसे हैं, ये कैसे लूट मार की नजर हुई? जो मैंने मिसाल दिया था कि आप छोर के हाथ में हीरे जवाहरात दे दें जी और जी। उसको कहें मेरे घर पहुंचा दे, वो पहुंचा देगा। बलूचिस्तान को नेशनल फाइनेंस कमीशन के तहत सिर्फ 2010 में, जब 18 अमेंडमेंट आया 2010 में, या एनएफसी अवार्ड पहला आया 18 अमेंडमेंट के बाद, उसमें बलूचिस्तान को 400-500 अरब रुपए जो है एक बल्क में जो है जाके मिले। हमारे एरियर्स बड़े थे, फलाना था, और बलूचिस्तान में हालात हो गए थे। वो 500 अरब रुपए यहां रेवड़ियों की तरह लोगों ने बांटे, और आपने खुद देखा होगा दैट वाज द टाइम जब 2010 और 11 में बलूचिस्तान में करप्शन के बहुत बड़े, आप गूगल करके देख लें, हम्म, बलूचिस्तान के मल्टी बिलियन रुपीस के करप्शन के स्कैंडल बलूचिस्तान में उस वक्त क्यों निकले? इसलिए कि देयर वाज नो प्रॉपर प्रोविजन प्लान फॉर दैट, हाउ टू स्पेंड इट। अभी क्या हो हम्म, रहा है? अभी जो भी ये 5 साल से मैं असेंबली में हूं, कहने को ये कहा जाता है कि जी आपको 500 अरब, 900 अरब इस्लामाबाद आपको फेडरल गवर्नमेंट देता है। 500 अरब तो बलूचिस्तान के जो है वो ये गाड़ियों, तेलों में, तनख्वाहों में, ब्यूरोक्रेसी के, ये हमारी हुकूमतों के अलले तल्लों में चले जाते हैं। रह जाता है आपके साथ 150-200 अरब, उसमें भी आपके 150-200 सिक्योरिटी के लिए चले जाए। जो जी। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं एनुअली, सालाना,
اس کے لیے آپ کے ساتھ 100 ارب روپے بھی نہیں رہتے. اچھا 100 ارب روپے میں ہم بناتے ہیں 500 600 700 بلین کا بجٹ, وہ پی ایس ڈی پی اینول پلان. اس میں ہم کیا کہتے ہیں کہ 20% اس سال خرچ ہوں گے. یعنی اگر آپ نے 1 ارب روپے کا پروجیکٹ رکھا ہے, تو میں نے خود اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں رکھی کوئی سڑک, تو اس کو مکمل ہونے میں آنے والے 5 سال لگیں گے, کیونکہ 20 کروڑ ابھی دیں گے تو 20 کروڑ 5 سال کے بعد ملیں گے. تو اندازہ کریں کہ آپ ایسے نہیں ہے کہ یہ کاغذوں میں جو آپ کو پیسہ نظر آتا ہے یہ دکھاتے ہیں کہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ بلوچستان میں نے تو ان کو کہا ہے آپ آئیں ہمارے ساتھ مناظرہ کریں اپنی ڈیولپمنٹ کو. دیکھیں باقی صوبے کیوں اس فیڈرل سٹرکچر میں باقی صوبے کیوں سکسیسفل ہیں, وہ فیڈرل میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں, وہ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں, بڑے صوبے کا چیف منسٹر بن جاتے ہیں, فائنانس منسٹر بن جاتے ہیں, پلاننگ کمیشن کی جو ہے منسٹری وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. تو وہ بیک وقت پاکستان کے 2 بجٹ اپنے صوبوں میں لگا رہے ہوتے ہیں, جبکہ بلوچستان بدبخت صوبہ ہے. ہم تو 1 2 راہ سڑک کے لیے ہم جا کے 20 سال سے ان کے پاؤں پڑتے ہیں, وہ ہمیں نہیں دیتے. ایک فیکٹ آپ کو بلوچستان کا اور بتاؤں, بلوچستان کیسے ترقی کرے گا. بلوچستان میں اس وقت آپ ترقی انڈسٹریلائزیشن سے کریں گے, صنعت کاری ہوگی, نوجوانوں کے لیے ملازمت کے مواقع پیدا ہوں گے, ان ملازمت کے مواقع کو دیکھ کر نئے کالجز اور یونیورسٹیاں بنیں گی پرائیویٹ سیکٹر میں, گورنمنٹ سیکٹر میں, نوجوان ان میں پڑھیں گے اور دیکھیں گے آگے ایک بڑی صنعت کاری ہو رہی ہے, کاروبار آ رہے ہیں, ہم اس میں جا کے ملازمت کریں گے. بلوچستان میں یہ انوائرمنٹ ہے نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ 30 40 سال سے یا 50 سال سے اس جو اپنے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد جتنے 5 سالہ منصوبہ بنے ہیں اس میں آپ دیکھیں بلوچستان کی ولیج الیکٹریفیکیشن دیکھ لیں, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ دیکھ لیں, روڈز دیکھیں. یہ جو بھی جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا ہے, یہ ٹنل, یہ ٹرین اور یہ پٹڑی بھی انگریزوں کی مرہون منت ہے, یہ پاکستان کی بھی مرہون منت. پاکستان اس میں اپنا 1 روپیہ 1 فٹ جو ہے آج تک پاکستان اس میں ایکسٹینڈ نہیں کر سکا ہے. تو اچھا جب یہ آپ نے ہمارے ایک اور چیز دیکھی گئی ہے کہ جو مین اسٹریم بلوچستان سے تعلق رکھنے والے قوم پرست ہیں, جیسے آپ کی اپنی جماعت بھی, کہ جب کوئی ہوتا ہے نا کہ جیسے یونیورسٹیز اگر قائم ہو رہی ہیں وہاں پر, تو ہم نے دیکھا یا اسکولز قائم ہوئے, میں نے خود ڈیرہ بگٹی میں دیکھا کہ جی کمپیوٹر سینٹر کو آگ لگا دی, یا پھر ظاہر ہے کہ اگر باہر سے کوئی پڑھانے کے لیے آ رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ پا رہا. تو یہ چیزیں بھی تو ہیں کہ جو مانع ہو جاتی ہیں وہ اس طرح کی ترقی کے سفر میں ساتھ چلنے کے لیے, کہ جو ایک ایورژن ہے کہ جی مطلب ہے ظاہر ہے کہ سمجھ میں آتا ہے بات کہ اقلیت پہ تبدیل نہ ہو جائے وہاں کے جو مقامی افراد ہیں, لیکن آپ کے خیال میں یہ کوئی پہلو ہے اس چیز کا؟ عامر بھائی میں یہی کہہ رہا ہوں نا, جو بھی یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں پنجاب کو, جی اہل علم کو, ہمارے دوسرے صوبوں کے لوگوں کو, یہ گزشتہ 30 سے 40 سالوں کی باتیں ہیں. اور یہ ہے جب ہمارا تعلق وفاق کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ, سماج کے ساتھ, یہ ہمارے خراب ترین تعلقات کے دور ہیں جن کو لوگ گنواتے ہیں. آپ مجھے اچھا بتائیں 1970 میں جب یہ بلوچستان میں شفاف انتخابات ہوئے, لیکن سال 1.5 سال تک بلوچستان میں حکومت بننے نہیں دی گئی. پہلی جو حکومت بنی تو بلوچستان میں پہلی یونیورسٹی کا قیام ہوا جس کو یونیورسٹی آف بلوچستان کہتے ہیں. پہلا بورڈ آف انٹرمیڈیٹ بنا, پہلا جو ہے بولان میڈیکل کالج بنا. تو اس یونیورسٹی آف بلوچستان کو چلانے کے لیے ہم یہ نیشنلسٹ پارٹیاں تھیں, صدارت اولا مینگل, میر غوث بخش بزنجو صاحب, وہ تو کہہ سکتے تھے بھائی اٹھاؤ اپنا کوئی بلوچس کو یونیورسٹی کا, کوئی میر معتبر ملک ٹکری کو جو ہے وہاں یونیورسٹی کا وائس چانسلر بنا دو. کراچی ڈاکٹر سلام ذاکر سے صاحب کو فون کیا جی جی کہ جی آپ آئیں ہمارے بچوں کو تعلیم اور تربیت دیں. جب وہ کوئٹہ ایئرپورٹ پہ پہنچے ہیں تو گورنر ان کو ریسیو کرنے گیا ہے along with the total cabinet members, جو پروٹوکول آج آپ کے پرائم منسٹر کو بھی نہیں ملتا ہے. اور انہوں نے یونیورسٹی بنائی 3 سے 4 سال تک, جب تک بلوچستان میں حالات خراب ہوئے, یونیورسٹی بنائی. یونیورسٹی دنیا کے بہترین یونیورسٹی میں اس کا شمار ہوتا تھا. اب تک تو نہیں ہے, اب تو تقریباً 6000 6500 نمبر پہ بھی بلوچستان یونیورسٹی نہیں آتی. تو اس وقت ہم نے کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ بلوچ خدا نخواستہ باہر والوں سے نفرت کرتے ہیں. سب سے زیادہ لوگ اس وقت بلوچستان میں آپ کو چھوٹا سا فیکٹ بتاؤں, آپ کو پتا ہے جو فرنٹیئر کور ہے یہ تقریباً اب اس کی تعداد جو ہے 1 لاکھ سے بڑی ہوئی ہے. جب بلوچستان کمیٹی بنی تھی اس کی تعداد کوئی 60 65 ہزار تھی. 1 لاکھ میں سے بلوچستان کے اپنے مقامی لوگوں کی تعداد 6000 بھی نہیں ہے. وہ اس لیے ابھی ہے 6000 کہ ہم نے بلوچستان کمیٹی میں بڑی جھگڑے کیے کہ پنجاب میں پنجاب رینجر 100% پنجاب کا, فرنٹیئر کانسٹیبلری جو ہے خیبر پختونخوا پروونس میں 100% جو ہے وہ خیبر پختونخوا کا. تو یہ بلوچستان میں 1886 میں انگریز نے جو فرنٹیئر کور بنایا تھا یا جو فرنٹیئر کانسٹیبلری بنائی, آپ نے اس کو ایکسٹینڈ کیا, انگریز چلا گیا, 150 سال گزر گئے. ریکروٹمنٹ پالیسی وہی ہے, لوگ باہر سے لانے ہیں بلوچوں کو ڈنڈا دینے کے لیے یا ان کے اوپر کو چیک پوسٹ بنانے کے لیے. یہ میں نے اس وقت یہ بات کی, اور گریجولی ابھی 20 سال اگر یہ اس کو کرتے 20 سال میں یہ لوکلائزڈ ہوتا. ہم نے کہا تھا کہ سیکورٹی کوسٹ گارڈ میں 10 سے 11 ہزار لوگ ہیں, میری ٹائم سیکورٹی ایجنسیز نے, میں نے کہا اس وقت
آپ کے پاس لیجٹیمیٹ پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی، نیشنل اسیمیلیشن، نیشنل انٹیگریشن، نیشنل ایک کوہیژن کیسے بنتی ہے تھرو سیزن سینسیبل پولیٹیکل لیڈرشپ. وہ آپ کو بتاتے کہ یار ہم گریجولی سالانہ اتنا اتنا لوگ لوں گے. آپ اپنے لوگ بلوچستان کو آپ بدنام کیا کہ جی بلوچستان میں باہر کے لوگ نہیں ہیں. 2.5 سے 3 لاکھ لوگ ابھی بھی بلوچستان سے ان کی یہاں ملازمت کرتے ہیں. واحد صوبہ ہے سب سے زیادہ تنخواہیں یہاں سے مہینے کے آخر میں بینکوں کا جو ہے وہ باقی صوبوں میں چلا جاتا ہے. یہ فیکٹ لوگوں نے آج تک کسی کو بتایا نہیں ہے. دس از دا اونلی پروونس جس کے پاس سب سے زیادہ باہر کے صوبے کے کام کرنے والے لوگ ہیں. اچھا یہ تو میرے خیال میں آپ نے ایک مختصر کانٹیکس دے دیا ہمیں کہ جو بلوچستان کے ساتھ تاریخی اعتبار سے زیادتی یا ناانصافی ہوتی رہی ہے. ہم آج کے دکھ پر آتے ہیں اور ہم نے بات شروع کی تھی کوئی آؤٹ آف دا باکس. آپ نے فرمایا کہ آپ کو کوئی اپروچ نظر نہیں آ رہی ہے. کیا پیغام دیا یہ جو پرائم منسٹر نے اجلاس کیا تھا وہاں پر اور اس کی ہم لوگوں نے بڑا کوریج کیا؟ کوئی پیغام ایسے امید افزا پیغام آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ اپروچ کر رہے ہیں وہاں کی جو مین اسٹریم جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، قوم پرست جماعتیں، اختر مینگل صاحب ہو گئے، ڈاکٹر مالک ہو گئے اور دیگر لوگ ہیں مطلب ہے جو پرام جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں، جب تک ان کو ساتھ نہیں لیں گے اس وقت تک معاملہ حل ہونے کی امید ہے کیا؟ دیکھیں وہ میں نے پچھلے بھی آپ کے پروگرام میں شاید کہا تھا کہ دیکھیں وزیر اعظم صاحب تشریف لائے، یہ ایک فارمیلٹی ہے، یہ رسپانسبلٹی ہے میڈیا اٹینشن کے لیے بھی، پبلک کنزمپشن کے لیے بھی، کہ وزیر اعظم گئے، انہوں نے جی اسپتال کا دورہ کیا، مریضوں کی عیادت کی، ایک بالا سطح کمیٹی جو ہے اس کا جو چیئر کیا، اس میں انہوں نے کچھ فیصلے کیے ہیں. اور فیصلہ یہ ہے کہ رول آف دا گیمز آر چینجڈ. اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ رول آف دا گیمز ہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اور کوئی پہلے بھی کیا تھے سینسیبل جو ابھی ہیں وہ کیا رولز آف دا گیم ابھی دیکھیں ایک سینسیبل آپس کی بات ہے. اگر ہے؟ کوئی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ آتا ہے وہ پہلے اس کی باڈی لینگویج سے ہی وہ کسی صوبے میں اس کے لوگوں کو یا وہاں کے محکوم لوگوں کو ایک پیغام دے دیتا ہے کہ جی میں خود بھی اس میں یقیناً پریشان ہوں and I would like to resolve this issue through dialogue, inclusive dialogue. وزیر اعظم کے لیے یہ بھی صوبہ ہے، آج کل ٹیکنالوجی ہے، وہ اپنا اسلام آباد کے کام یہاں سے بھی فون پہ چلا سکتے تھے. اگر اس ملک کے کو اپنا حصہ سمجھتے ہیں بلوچستان کو، وہ 10 دن کے لیے بیٹھ جاتے، 1 ہفتے کے لیے بالکل بیٹھ جاتے. وہ کہتے ہیں کہ اس تنازع میں جو اسٹیک ہولڈر، آج بھی آپ کو پتا ہے کوئٹہ کراچی شاہراہ 30 گھنٹے سے بند ہے، پھر لوگ لاپتہ افراد کے خاندانوں نے وہ کر لیا ہے. ابھی یہ حادثہ ہو گیا نوشکی والا، یہ سڑک بھی بند ہو گئی، یہ آپ کے RCD. تو ان کو چاہیے تھا، وہ کہتے ہیں بلائیں ان ساری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، میں ان کو سنوں گا، شاید کسی کا مداوع ہو سکے. آپ 50% کا مداوع کر سکتے تھے. آپ کہتے ہیں یہ جسچر ہے. اگر کوئی اس کو کہتا ہے کہ جی بلوچستان میں مسنگ پرسن کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہے، میں کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ کہتا ہے سارے پروفیسروں کو، انٹلیکچوئلز کو، دانشوروں کو بلاؤ، تاجروں کو بلاؤ، قبائلی کو بلاؤ، پولیٹیکل لیڈرز کو بلاؤ، اسٹوڈنٹس کو بلاؤ، تلخ سے تلخ باتیں سنو، جرگہ کرو، کنونشن کرو، ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیو، درست ایک کھجور پہ ان کے ساتھ افطاری کرو. You don't have that level of courageous leadership جس کے لیے بڑے دل گردوں مانگتے ہیں لوگوں کی تلخ باتیں سننا، ان کے ساتھ تلخ گفتگو کرنا اور اس سے میٹھے نتائج نکالنا. یہ میٹھے نتائج ہمیشہ تلخ گفتگو کے بعد ہوتے ہیں، اور ہماری قیادت چاہے وہ مقتدرہ ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، یا یہ تلخ حقائق سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کو خوشامدی لوگ چاہیے. ایک دن کا وزٹ تھا اچھا دیکھیے کچھ ایک بات جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی فوج جو اس کی تربیت ہوتی ہے وہ تو لڑنے کے لیے ہوتی ہے نا، اور وہ لڑ ہی سکتی ہے، وہ ٹھیک ہے وہ اچھی طرح سے لڑنے دہشت گردوں سے. اصل مسئلہ جو مجھے خلا نظر آ رہا ہے ہم جیسے لوگوں کو کراچی میں بیٹھ کر، کہ سیاسی کوئی مطلب پیغام جو ایک ہوتا ہے نا میسیجنگ جو ہے یا پولیٹیکل نیریٹو بلڈنگ بالکل نہیں ہو پا رہی ہے. وہاں پر بہت زیادہ کمزوری ہے، اصلاحات نہیں ہو پا رہی ہیں. اور وہ جو آپ نے کہا کہ لوگوں سے ابلاغ کیسے کرنا ہے، گفتگو کیسے کرنی ہے، وہ نہیں ہو پا رہی ہے. کیونکہ جو آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی مجھ پہ تاؤ دے کے دھمکی سے ہی بات کر رہے ہیں وہ. جی دیکھیں ہماری تربیت، ہم سیاسی لوگ ہیں، انہی ہاں میدانوں میں، بیٹھکوں میں، اسٹوڈنٹس کے ساتھ، سب کے ساتھ ہوئی ہے. اینڈ وی آر یوز ٹو اٹ کہ ہم سننے کی بھی صلاحیت ہے، بولنے کی بھی صلاحیت ہے، درست. کوشش کرتے ہیں ریزالو کرنے کی بھی صلاحیت ہے. جس لیڈرشپ کو آپ خود ٹرینڈ کرتے ہیں، اسمبلیوں میں بٹھاتے ہیں، اس کا مطلب ہے دیر از اونلی ون مائنڈ سیٹ جو دونوں جگہ پر بیٹھا ہوا ہے. ہمارے لیے دیکھیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو، مقتدرہ ہو، ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن ان کا کام ہے ٹو لک انٹو دا سیکورٹی میٹرز. اور وہ ٹرینڈ اسی طرح ہوئے ہیں، ان کی مسلسل تربیت اسی طرح ہوئے ہیں، ان کے ارد گرد کتابیں اسی طرح کی ہیں، ان کے ارد گرد پریزنٹیشن اسی طرح کی ہوتی ہیں، ان کے ارد گرد رسپونڈ کرنے کا جو اسٹائل ہے
وہ پولیٹیکل نہیں ہے، وہ ہے ڈیفینسو سا، آفینسو سا. تو لہذا ان کے سے ہم یہ گلا نہیں کرتے. وہ اگر کوئی بات کرتے ہیں ان کے چہرے میں کوئی تاثر جو ہے وہ مثبت نہیں ہے، یا وہ سافٹ نہیں ہے، یا ان کے لفظ لہجے میں جو ہے کوئی پولیٹیکل لینگویج نہیں ہے، ڈپلومیسی نہیں ہے. لیکن جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے، انفارچونیٹلی آپ دیکھیں یہ ٹرین کا واقعہ ہوا، میں نے اسی دن آپ کے پروگرام میں بھی کہا تھا جی کہ سرفراز بگٹی کا جو تقریر ہے صوبہ اسمبلی میں کی، وہ بالکل وہ پیٹرول چڑکنے کے مترادف ہے بلوچستان کے معاملات پر. ہمارے ہاں ایسے نہیں ہے. دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا بچہ ناراض ہو کے گیا ہے، اس کا ایموشنل اور اس کا ریئیکشن لیول کیا ہے ہم جانتے ہیں ان کو. آپ جتنا بھی دبانے کی کوشش کریں گے وہ خود کو بھی ماریں گے، آپ کو بھی ماریں گے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جنگ کوئی جیت جائے گا، لیکن یہ جنگ کسی کے بھی حق میں نہیں ہے، کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے. اور یہ سب سے زیادہ سنجیدگی سے اسلام آباد کو سوچنا چاہیے. اور بہترین حل یہی ہے کہ جو انہوں نے غلطی کی ہے اس کو انڈو کریں، اس کو ختم کریں. اس کے اوپر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ بار بار اس کو درست ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں. آپ نے غلط الیکشن کروائیں، غلط صوبہ اسمبلی لے آئیں، انڈو اٹ، ختم کر دیں. آپ کے پاس ان کے سب کے کم اپ ود اندر سولوشن. آپ فیڈرل میں آپ سمجھتے ہیں آپ سے غلطی ہوئی ہے، کم اپ. پولیٹیکل لیڈرشپ کو چھوڑیں کہ بھائی آپ پاکستان آپ کے ہاتھ میں، ہمیں سیکورٹی میٹرز کو ڈیل کرنے دیں. کچھ علم میں واقع ہو رہا ہے، کچھ چناب میں ہو رہا ہے، کچھ اسلام آباد میں ہو رہا ہے، کوئی ادھر ہو رہا ہے. لیٹ اس ٹو فوکس آن سیکورٹی میٹرز. پولیٹیکل میٹرز میں بلوچستان میں ایسیمیٹرک فیڈرلزم لانا چاہتے ہیں، ری ارینج کرنا چاہتے ہیں فیڈرل ماڈل کو، کانسٹیٹیوشن کی گارنٹیز دینا چاہتے ہیں، فنڈامنٹل رائٹس کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں، مسنگ پرسنز کو چھوڑنا چاہتے ہیں، بلوچوں کے وسائل پر ان کا اختیار دینا چاہتے ہیں، مردم شماری میں آبادی ان کی کم کر دی ہے پھر اس اس کو کے پورا کرنا بیک چاہتے ہیں، وقت بہت سارے قومی اسمبلی میں معاہدوں ان پر کی کام کرنا نمائندگی پڑے گا، اور بڑھانا ضرورت چاہتے یہی بات ہیں. کی ہے. اچھا جی مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو ہماری خواہشات ہو گئی کہ یہ ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ مقصد بھی اس گفتگو کا کہ یہ والی باتیں لوگوں تک پہنچے. اب بات یہ جو ایک دم ہم نے دیکھا کہ دہشت گردی کے جو واقعات میں اضافہ ہوا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جو ہم سن رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے بیرونی مداخلت ہے، لیکن ظاہر بیرونی مداخلت اس وقت ہو رہی ہوتی ہے کہ جب آپ کے اپنے تضادات ہوتے ہیں، دشمن لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں اس چیز سے نا. تو ایسی کیا چیز ہو گئی ہے کہ ایک دم جو ہے ریکروٹس ملنے لگے ہیں ان جو ملیٹنٹ گروپس ہیں، دہشت گرد گروپس ہیں؟ کیا وجہ ہے ایسا کہ گراؤنڈ پہ کیا تبدیلی آ گئی ہے اتنی؟ کنگ آف کنگز آپ نے پڑھی ہوگی ہمارے پولش آتھر کی شاہ ایران کے بارے میں. میں نے اس کا پچھلے دنوں اسمبلی میں بھی، جب میں جی اسمبلی میں تھا، میں نے یہ واقعہ جام کمال وزیر اعلیٰ تھے، میں نے سنایا تھا. ہاں میں نے کہا کہ امید اور صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے نا، ہاں وہ ایک ایسا فیز ہے، ایک ایسا ٹائم ہے جس کو آپ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو آپ نے جب بلوچستان کے اندر گزشتہ 20 سال سے یہ مسائل چل رہے تھے، تو لوگوں کے اوپر مسلسل اتنا جبر بڑھتا جا رہا تھا، لوگوں میں اتنی مایوسیاں بڑھتی جا رہی تھی، مسنگ پرسنز کا ایشو حل نہیں ہو رہا تھا. آپ نے اوپر اس سے اوپر جو ہے علاقہ کے الیکشن میں دھاندلی کروا دی، آپ نے چیک پوسٹوں کی تعداد بڑھا دی، چیک پوسٹ بارڈرز آپ نے سیل کر دیے، اکنامک لوگوں کا اور ٹوکن کا سسٹم بنا دیا، بیوروکریسی کم پولیٹیشین. یہاں پر ہماری جو بلوچستان کے اندر ڈسٹرکٹ ہیں وہ بکتے ہیں، جس طرح صوبائی اسمبلی کی نشستیں بکتے ہیں. ڈسٹرکٹ ڈی سی جو ہے 50 کروڑ سے 30 کروڑ روپے میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے، اور 40 سے 50 ارب روپے آپ ایک سب تحصیل میں جا کے سڑکیں جو ہیں 1.5 ارب روپے میں 9 کلومیٹر کی سڑک بناتے ہیں ڈیرہ بگٹی میں. کیا آپ کے خیال میں بلوچستان کے اندر لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا؟ تو یہ تمام چیزیں گریجولی جو بڑھ گئیں، جو بلوچ نوجوان تھا یا بلوچستان کی جماعتیں ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ اب ہمارے لیے وے آؤٹ نہیں ہے. ہم کس کے دروازہ کٹائیں؟ ہمیں کہاں سے انصاف ملے گا؟ ہمارے بچے کہاں سے واپس آئیں گے؟ ہماری بات اسمبلی میں کون کرے گا؟ ہمارے مسائل کا حل کہاں سے نکلے گا؟ ہمیں کون جو ہے اون کرے گا؟ تو سنا صاحب، آپ کی گفتگو سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ جو دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے احساس محرومی، یا یہ بہت نظر آ رہا ہے کہ جی جو سیاسی ریپرزنٹیشن ہے، نمائندگی، وہ جو ہے مطلب ہے بقول آپ کے کہ صحیح نہیں ہے، اس کی وجہ سے جو ہے یہ تمام مسائل جنم لے رہے ہیں. عامر بھائی دیکھیں، معاشرے میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، جب وہ یکجا ہو جاتے ہیں، بہت گمبھیر ہو جاتے ہیں، جب وہ ایکومولیٹ ہو جاتے ہیں گریجولی، پھر وہ معاشرے کے اندر بہت بڑی پولیٹیکل فرسٹریشن کا باعث بنتے ہیں. پھر اس پولیٹیکل فرسٹریشن کی بنیاد پر جب ہمارے ہسٹوریکل گریونسز آلریڈی ہیں پاکستان میں گزشتہ 70-75 سالوں سے، 1948 سے شروع لے کر آج تک، مختلف ادوار میں کے ملٹری آپریشن، مختلف ادوار کی زیادتیاں، اس پہ لکھی گئی لٹریچر، اس کے حوالے سے ہونے والی یہاں پہ سیاست، پھر وفاق کی جانب سے کوئی 70-75 سالوں میں کوئی بھی سینسیبل اور سیریس قسم کی اس طرح کی توجہ نہیں دی گئی کہ بلوچستان کے مسائل کو سیاسی بنیادوں پر حل کریں. جو وعدے وعید ہوئے وہ پورے نہیں ہوئے. میں نے ایک دفعہ آپ کے ساتھ شاید ذکر بھی کیا تھا، دس از مائی بک مظلوم بلوچستان، یہ اب آؤٹ آف پرنٹ ہے. 2002 میں نے لکھا تھا جب بلوچستان میں حالات تنازع شروع نہیں ہوئے تھے. جی میں نے ایک چیپٹر میں لکھا ہے بلوچستان میں تاریخی بدعیدیاں،
starting from 1948 to till 2002 جب مشرف کے وعدے وہی ہوئے تھے. ابھی والے میں نے اس میں انکلوڈ نہیں کیے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو کوئی پڑھتا ہے دیکھتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ گریجولی یہ فرسٹریشن ایکومولیٹ ہوا. اس نے نوجوانوں کو کچھ لوگوں کو یہ باور کرنے پر مجبور کر دیا کہ ملک کے ان اداروں میں گزشتہ 7 دہائیوں کے تجربے کے بعد ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے, ہمارے لیے کوئی سپیس نہیں ہے, ہمیں اکوموڈیٹ کرنے کے لیے نہ کانسٹیٹیوشنل نہ انسٹیٹیوشنل نہ پولیٹیکل سطح پر کوئی سیریس ایفرٹس یا اٹیمپٹس ہیں. اس طرح میں نے آپ کو نہیں کہا کہ اس میں ڈیولپمنٹ بھی آ جاتا ہے, انڈر ڈیولپمنٹ بھی ہے, اس میں اچھا، یہ پولیٹیکل شکایتیں بالکل جائز ہیں. 16 آنے ظاہر ہے کہ وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں کہ جی شکایتیں ان کا ازالہ ہونا چاہیے, آرمی چیف بھی یہ کہتے رہے اور ماضی کے جو رہنما ہیں وہ بھی یہ کہتے رہے. لیکن پھر بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پرتشدد لوگ راہ اپنا رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ ایک تو اس کا بقول آپ کے کہ بالکل لوگ سپورٹ کریں گے کہ جی سیاسی بھی حل ہونا چاہیے, لیکن جو دہشت گردی کے مرتکب ہیں ان کے ساتھ جو ہے جو ریاست اگر سخت رویہ اپنا رہی ہے تو اس میں کیا حرج ہے, کیا مذائقہ ہے اس میں؟ دیکھیں حکومت نے تو 70 سال سے, اس میں کوئی عرض نہیں ہے, 70 سال سے تقریباً لاسٹ 70 ایئرز بلوچستان کے حوالے سے ان کی اپروچ رہی ہے. انہوں نے یہ والا تجربہ جہاں پہ بلوچستان کو اس طریقے سے تھرو فورس ڈیل کرنا ہے یہ کیا ہے. اگر وہ اپنا خود آڈٹ کریں, میں تو یہ کہتا ہوں پولیٹیکل آڈٹ کریں اور سیکیورٹی آڈٹ کریں بلوچستان کا, اس میں جتنی انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہیں, جتنے ایفرٹس کیے ہیں, اگر ان کو کامیابی حاصل ہوئے ہیں تو وہ کنٹینیو کریں. ہم نے تو کبھی روکا نہیں ہے. ہم تو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ سیاسی ہے, اس کو گفت و شنید کے ذریعے سے, بات چیت کے ذریعے سے حل کریں, اور پرٹیکولرلی اس کے جو دیگر یہ جو معاملات ہیں ہمارے پاس اس وقت جو پینڈنگ بلوچستان کے آپ کے پاس ایشوز پڑے ہوئے ہیں, چاہے وہ ڈیولپمنٹ کے ہیں, پولیٹیکل ہیں, انسٹیٹیوشنل ہیں, ان کو ایڈریس کریں. ہمیشہ یہ تو مجھے ہم جو یاد ہے ایسے کہ لوگ یہی کہہ سکتے ہمیشہ ماضی کی حکومتیں جو تھیں وہ فائٹ اینڈ ٹاک دونوں اکٹھے کر رہی ہوتی تھیں. یہ پہلی مرتبہ کیا, اگر آبزرویشن غلط نہیں ہے میری, کہ بالکل جو پولیٹیکل انیشیٹو ہے اس کو بالکل الگ کر دیا گیا, اس پہ بات ہی نہیں ہو رہی ہے, اور صرف جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جی ان سے دہشت گردوں سے لڑنا ہے, جو سمجھ میں آتا ہے. ظاہر ہے کہ جو دہشت گرد ہیں ان کو تو آپ کو نمٹنا ضروری ہوتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ ایک ہوتا ہے نا کہ جو اور لوگوں کو انگیج کرنا, بات چیت کرنا, جو نوجوان ناراض ہیں ان کو منانا. جی, بلوچستان کے حوالے سے کوئی سیاسی آج تک سنجیدہ کوشش نہیں ہوئی. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی حکومتوں نے شاید مذاکرات اور یہ کینیٹک جو ان کا اپروچ ہے یہ دونوں کنٹینیوسلی پیرالل طریقے سے اپلائی کیا تھا, ایسا نہیں ہے. ہمیشہ بلوچستان کے اندر جو آپ کا پولیٹیکل ہے یا ڈائلاگ کا آپشن ہے وہ بلوچستان کے اندر ڈورمنٹ رہا ہے, وہ کبھی آگے بڑھا نہیں ہے. آپ گزشتہ 5 سال کی ہماری اسمبلیوں کا سردار اختر مینگل صاحب کی سپیچز نکال لیں, ہماری ساری قراردادیں نکال لیں اور تقریریں نکال لیں, انکلوڈنگ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی جو قرارداد ہے, ہم نے ہمیشہ یہی اسلام آباد کو مجبور کرانے پر کوشش کی کہ آپ بیٹھیں بلوچستان کے معاملے پر, ان معاملات میں آپ پیش رفت کریں. مذاکرات کرتے ہیں نہ کریں, آپ پاورفل ہیں, طاقتور ہیں, تھرو کانسٹیٹیوشنل میٹر وے, تھرو لیگل وے, تھرو ادر اپروچز جو آپ کے پاس انسٹرومنٹس ہیں انسٹیٹیوشن اور کانسٹیٹیوشنل. درست. انفارچونیٹلی جب انہوں نے نہیں کیا تو پیرالل میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب نوجوان دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ خدا نخواستہ یہ نہیں ہے کہ ہم مایوس ہو گئے انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے. سوسائٹی کے اندر پیرالل جتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, ایک نوجوان نسل پرورش پا رہی ہے, اس کا ایکسس لٹریچر پہ ہے, اس کا ایکسس انٹرنیشنل پالیٹکس پہ ہے, اس کا ایکسس انٹرنیشنل ریلیشن پہ ہے, اس کا ایکسس دنیا کے اندر نیشنل موومنٹس پہ ہے, ان کی اسٹرگل اچیومنٹس پہ ہے, قوموں کی ترقی اور زوال پہ ہے. تو وہ پیرالل آپ اس کو اس وقت تھوڑا سا ڈائیورٹ کر سکتے ہیں کہ جب آپ کے یہاں سنجیدہ کچھ کوششیں ہو رہی ہوں. تو یہ کوششیں 20-25 سال سے نہیں ہوئی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ امیڈیٹلی یہ ایکومولیٹ ہوتا گیا ہے, لیکن ابھی کیونکہ زیادہ دباؤ کے ساتھ, شدت کے ساتھ بلوچوں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو جو فورسز, ہم تو سیاسی لوگ ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے ماں سوائے آپ کے ساتھ بیٹھ کر ایک ویلاگ یا ایک مضبطی بیان دینے کے. لیکن بلوچستان میں سب ہماری طرح تو نہیں ہے نا. یہ بات شاید اسلام آباد کو سمجھ نہیں آ رہی. ان کے خیال میں شاید نیشنلسٹ پارٹیاں یا جو ڈیموکریٹک پارٹیاں ہیں, یہ جو منترا ہمارا ہے اس کو وہ لوگ اپروچ اپنائیں. اگر وہ اپروچ اپنائیں گے, بلوچستان کے اندر ماں سوائے خون خرابے کے کچھ نہیں ہے. تو آئیڈیا یہ ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں اس کو کسی نے روکا نہیں ہے, لیکن اس کے آڈٹ کریں. آپ نے یہ جو اچھا. اپریشن, جی, یہ اچھا, جو میں لوگوں کا لاپرواہی ایک اور موضوع پر آتے ہیں. آپ نے بھی تذکرہ کیا جی قوم پرست جماعتوں کا, جس میں ظاہر کہ 2 بڑی پارٹیز آتی ہیں, ایک تو بی این پی آپ کی جماعت آتی ہے, نیشنل پارٹی آتی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی اب یہ irrelevant ہوتی جا رہی ہیں, بہت ہی زیادہ سائیڈ لائن ہو چکی ہیں یہ, اور اس کی جگہ جو دیگر نئے جو ہیں پلیئرز آ گئے ہیں سامنے. کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, ابھی باکسنگ کا میچ ہو رہا ہو تو آپ مجھے بتائیں اس میں کوئی ادیب اور دانشور یا شاعر کا کیا کام ہو سکتا ہے؟ وہ درمیان میں اس میں مکے ہی کہنے ہوتے ہیں نا. تو اب اس وقت بلوچستان میں باکسنگ کا میچ چل رہا ہے,
सरकार ने अच्छा जो है अपने लिए बड़े बड़े प्लेयर उन्होंने असेंबलियों में भिजवा दिए। हम्म कहने का मकसद ये है, देखें, कोई बलूचिस्तान में इररिलेवेंट नहीं है। हम्म बलूचिस्तान का चरवाहा भी बलूचिस्तान के इन सियासी, जो इस वक्त जो सारा जद्दोजहद चल रही है, सारे हालात हैं, इसमें वो भी रिलेवेंट है। ये अलग बात है कि आप किस लेंस से चीजों को देखते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि रिलेवेंसी सिर्फ ये है, ताकत है, तो ये गलत अप्रोच है। बलूचिस्तान के अंदर ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये अभी तक बहुत बड़े लेवल पर मासेज में लोगों के साथ इनकी एग्जिस्टेंस है। ये लोगों के दिल और दिमाग पे बड़े असरअंदाज हैं। ये एक तारीखी तसलसल का हिस्सा है। सियासी जमातें, चाहे बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी, ये असल में एक ही दरख्त की मुख्तलिफ शाखें हैं। ये अलग बात है, वक्त साथ थोड़े सा अलग होते गए हैं। तो बलूचिस्तान के अंदर इररिलेवेंट कोई नहीं है। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, उन हालात में एक जमहूरी और सियासी पॉलिटिकल पार्टी क्या किरदार अदा कर सकता है? उस तनाजुर मीडिया में पे कहा जा सिर्फ रहा है कि जैसे मारंग बलोच साहिबा जो है उनकी यकजहती कमेटी बहुत ज़्यादा नौजवानों में मकबूल हुई है, और ज़्यादा वो जो मोबिलाइजेशन है उनकी वो ज़्यादा कर पा रही है बनस्बत आप जैसी जमातों के। मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, देखिए, शायद ये फैक्ट बलूचिस्तान में के लोगों को तो पता है, बाहर वालों को। हम्म बलूचिस्तान के अंदर जितने भी आपको पॉलिटिकल एक्टिविज्म, पॉलिटिकल स्टूडेंट्स, हमारे लीडर्स सब भी नजर आते हैं, ये दरअसल तमाम ही हम एक दूसरे के साथ बड़े गुल मिले हुए हैं। मैं ये नहीं हम्म कहता हूं कि नेशनल पार्टी इज डिफरेंट फ्रॉम द बीएनपी, बीएनपी इज डिफरेंट फ्रॉम द बीआईसी, बीवाई। देखिए, किसी न किसी जगह पर हम लोगों का वर्कर भी वो जो उनके जलसों में जाके सुनता है, हाँ बलूचिस्तान की बातें होती हैं, रोना धोना होता है। वहां पर जो विक्टिम्स आते हैं, माएँ आती हैं, ये जो सारी स्ट्रगल उस वक्त भी शुरू हुई थी, उस स्ट्रगल को आगे हमने इसी बुनियाद पर जो है आगे बढ़ाया। तो कहने का मकसद ये है कि बलूचिस्तान में कोई भी पार्टी रिलेवेंट नहीं है। ये जो जितना भी आप स्ट्रगल देख रहे हैं, चाहे वो बीवाईसी की शक्ल में हो, दूसरों की शक्ल में हो, एक दूसरे को कंप्लीमेंट कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जो जो बातें अगर यकीनन हमारे बच्चे कर सकते हैं बहुत ही इमोशनल वे में, हम उसको शायद नहीं कर सकते। हम सेंसिबल वे में आपको समझाने की बात कर रहे हैं, कोशिश करते हैं, जो शायद हम्म इस्लाम बात को समझ नहीं आती। तो हमारे नौजवानों को भी अट्रैक्ट करता है जो इमोशनल अप्रोच है, तो उसमें वो चले जाते हैं। बट दे आर इंटरलिंक्ड। अगर अच्छा बलूचिस्तान के इसी अंदर कोई इसी काम, जो बात लोग आपके नाकदीन हैं वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं, जैसे उन्होंने ये कहती जो बीवाईसी है उसके वाले से, कि जी वो जो है पॉलिटिकल फ्रंट है उन लोगों का जो मिलिटेंट्स हैं। नहीं, मेरे ख्याल में देखें, एक हम्म ह्यूमन राइट्स बेस्ड अप्रोच के ऊपर हम्म बलूचिस्तान के लोगों को मुत्तहद और मुनज़्ज़म करने वाली किसी जमात को, या मैं आज जो बातें कह रहा हूं, आपने भी सुना होगा, काफी लोग ये कहते हैं कि जो बलूचिस्तान की अंडर डेवलपमेंट की बात करते हैं वो जस्टिफाई करते हैं वायलेंस को। हम जस्टिफाई वायलेंस को नहीं करते, लेकिन क्या हम्म आप रीजंस पे बात नहीं करेंगे? क्या आप कॉजेज पे बात नहीं करेंगे? एक मरीज का जो अगर कोई इलाज करवाना हो, लेबोरेटरी में उसके कोई 10 किस्म के टेस्ट नहीं हम्म करवाएंगे? जब पता चलेगा कि इसकी बीमारी, उसकी बुनियादी वजूहत क्या। इसी तरह बलूचिस्तान में बीवाईसी अगर बलूचिस्तान के उन बर्निंग इश्यूज पे बात करता है, जो हम्म बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त तनाजे का, झगड़े का, लड़ाई का सबब बने हैं, तो उनको बराह रास्त लिंक करने की क्या जरूरत? बाकी रिश्तेदारियां बलूचिस्तान में हम सब की है। वी आर अ स्मॉल प्रोविंस इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। हमारी हम्म 1.5 से 2 करोड़ की आबादी है। हर गांव गली में हम एक दूसरे के साथ, मेरा कोई भाई जेल में होगा, कोई लापता होगा, किसी का पहाड़ों में होगा, किसी का खानदान इधर होगा। इट डजंट मीन कि आप हर शख्स को इस बुनियाद पर कैटेगराइज करें, उसकी ट्राइबल एफिलेशन, रीजनल एफिलेशन या फैमिली एफिलेशन की बुनियाद पर, कि जी वो उसका ताल्लुक भी वायलेंस के साथ है या मिलिटेंसी के साथ है। कोई अगर ह्यूमन राइट्स बेस्ड नॉन वायलेंट अप्रोच के साथ आपके पास आया है, आप उसको ट्रीट करते। हमने तो गवर्नर को भेजा था बलूचिस्तान के, जब मारंग साहिबा की जो प्रोटेस्ट हो रही थी उसमें बीएनपी के लोग थे, इसमें कोई शक नहीं है। हमने गवर्नर को भेजा कि जाके इस्लामाबाद में केयर टेकर गवर्नमेंट को समझाए कि आप गलत कर रहे हैं। लेकिन आपने एक ऐसे शख्स को बिठाया था जो कुछ से पहले अफगानिस्तान के उस पे असाइलम पे गया हुआ था, पासपोर्ट पे, उसको निगरान वजीर आजम बना दिया। वो तो आपको वही काम करेगा जो आपने तारीख में नहीं किसी ने किया है। उसने वहां पर लाठी दी, डंडे दिए, कुछ आपकी गलतियां थी, कुछ उसने अपनी को ताकत दिखाने की मजीद कोशिश की, गलतियां कर दी। अच्छा ये बताइए कि एक गलतियां बहुत कर दी, बड़ा और जो उसके बायस बलूचिस्तान के लोगों में उनके लिए एहतराम, मोहब्बत, ये जज्बा पैदा हो गया कि यार हमारी बच्ची है, हमारी बेटी है, उसके साथ आप इस तरह की ज्यादती करते हैं। तो किसने किया? ये ऑडिट होना चाहिए। बलूचिस्तान के इशू पे इस्लामाबाद में जितनी भी गवर्नमेंट्स आई, जिनकी जितनी पॉलिसियां हैं, चाहे वो सिक्योरिटी पॉलिसीज है, पॉलिटिकल पॉलिसीज है, उनका ऑडिट होना चाहिए। जो सक्सेसफुल पॉलिसी है, मॉडल है, उसको अपना करें, अपनाएं। जिसने अच्छा गलत एक किया बहुत उनको बहुत हसास, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी वक्त होनी का चाहिए और मैंने उनको सजा बहुत मिलनी वक्त चाहिए। लिया आपका, कि एक और बहुत हसास मौजूद है मिसिंग पर्सन्स का, मैं चाहूँगा इस पे भी आपसे बात हो।
ظاہر ہے کہ ایک بھی آدمی اگر کہتے ہیں غیر قانونی طور پہ لاپتہ ہوتا ہے، ایک بہت بڑی وہ ایشو ہے، ہونا چاہیے ہم سب کے لیے. لیکن میں سن رہا تھا، جو میں حکومتی نمائندوں کو سنتا ہوں، وہ الزام یہ لگاتے ہیں کہ جی ہر جو مسنگ پرسن ہے وہ مسنگ نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں اس میں سے کہ جو سیلف جو ہیں ڈسپیئر ہو گئے ہیں، اور وہ کچھ جو ہیں وہ جا کے ملیٹنٹس کے ساتھ، عسکریت پسندوں کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں. کیا آپ کی کیا اطلاعات ہے اس حوالے سے؟ عامر بھائی، آپ مجھے تو جانتے ہیں، میں اطلاعات کی بنیاد پر ویسے بھی کوئی تجزیہ نہیں کرتا، بات نہیں کرتا. میں فیکچولی جتنے کوشش کرتا ہوں کہ چاہے جب تک کوئی چیز 100% فیکچوئل نہ ہو اس پہ بات نہیں کرتا. جی. بلوچستان کے اندر مسنگ پرسنز کا ایشو شروع ہوا، اس وقت بلوچستان کے حالات اس قدر رنجیدہ، سنجیدہ اور پریشان کن نہیں تھے. تو جب یہ معاملہ شروع ہوا تو آج تقریباً 20 سال گزر گئے ہیں. 2002 میں ہمارے شروع ہو گئے، 3 میں لاپتہ افراد کا سلسلہ، آج تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں. اگر اسلام آباد سمجھتا ہے کہ یہ سارے لوگ جینین نہیں ہیں، کمیشن بنائیں، کمیٹیاں بنی، بلوچستان کمیٹی میں یہ ایشو آیا، سپریم کورٹ میں یہ کیس 2012 میں ہم لے گئے، بلوچستان نیشنل پارٹی صدر منگل صاحب. تو آپ ان کی رپورٹ کی بیسس پر آپ کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹس کر لیتے، آپ اپنے لیگل اور جوڈیشل سسٹم کو اسٹرینتھن کرتے. جتنے لوگ، اگر آپ یہ سمجھتے جائز ہے، کیونکہ ابھی لوگ ریلیز بھی ہو رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں، تو سب کو پتا ہے، لوگ سڑکیں بند کر دیتے ہیں لوگوں کے، ان کے بچے گورنمنٹ پریشر میں آ کے ریلیز کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے there is something. آپ ان کو چھوڑ دیتے، بعد میں ہو سکتا ہے کہ اگر اس کی آڑ میں کسی نے کوئی فائدہ لیا ہوا ہے کہ چلا گیا ہے ناراض ہو کے، بٹ دیٹس، دیکھیں آپ چیزوں کو گمبھیر نہ کریں، کمپلیکیٹ نہ کریں. ایک ایشو مزید تھا، اس پیچیدہ کو نہ کریں. resolve کریں. تو ثنا صاحب، مسئلوں کی بہت ساری نشاندہی ہو گئی. اب جو آخر میں آپ سے سوال کروں گا کہ ممکنہ حل کیا آپ تجویز کریں گے؟ وہ کون سے 4-5 اقدامات آپ کہیں گے کہ جی اگر یہ ہونا شروع ہو جائیں تو چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا سکتی ہیں؟ عامر بھائی، اس کے کوئی مشکل بات نہیں ہے. میں نے پچھلے بھی دفعہ آپ کو شاید سب کے پروگرام میں کہا تھا کہ ہمارے پاس دنیا میں جو کانفلکٹ ریزولوشنز ہیں، ملٹی ایتھنک فیڈریشنز میں اس طرح کے جو کرائسز ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے مختلف ماڈلز ہیں. آپ کو پہلے کانفلکٹ ریزولوشن کا ایک ماڈل جو ہے دیکھنا ہوگا کہ یہ بلوچستان اس میں فٹ بیٹھتا ہے. ان کے ڈیمانڈز، ان کے خواہشات، ان کا ریجن، ان کے ریسورسز، آپ کے پاس اس کو جواز بنا کر، اگر آپ کے پاس اسلام آباد میں کوئی بہت ہی قابل فہم قیادت ہے، سیاسی قیادت ہے، ان کی بنیاد پر وہ کچھ سنجیدہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کرے، کوئی کمیشن بنائیں، کوئی کمیٹی بنائیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ انٹرنیشنل میڈیشن اس لیے بھی تھوڑا سا کبھی ضروری ہو جاتا ہے کہ اب اعتماد بلوچوں کا اور اسلام آباد کا ایک دوسرے سے بالکل اٹھ گیا ہے، ختم ہو گیا ہے. ہم تو پھر بھی جا کے بات کر لیں گے، لیکن جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہوں گے، جو مین سٹیک ہولڈرز جو اس وقت، جو میں نے نہیں کہا کہ باکسنگ کے اس وقت فیلڈ میں ہیں، وہ ان کے ساتھ آپ کو تھوڑا سا ایک ریفری درمیان میں لا کے کھڑا کرنا پڑے گا، اور کچھ ایشوز کے اوپر بات آگے بڑھانی پڑے گی. وگرنہ خدا نخواستہ یہ خون خرابے کا سلسلہ ہمارے لیے اور مشکلات اور مسائل پیدا کرے گا. بہت بہت شکریہ ثناء اللہ کوئی بلوچ صاحب، سفر آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تو بات یہ کہ جناب فوج بالکل اس کا جو ذمہ داری ہے ملک کا دفاع کرنا، سیکورٹی کے ایشوز کو ایڈریس کرنا، وہ اپنا کام کر رہی ہے. لیکن جہاں پہ جو کہتے ہیں جھول نظر آ رہا ہے وہ ہے کہ جی سیاسی انیشیٹو کیا ہے، سیاستدان کیا کر رہے ہیں. تو وہاں پر ہمیں ایک کمزوری نظر آ رہی ہے، اور جب تک اس مسئلے کو حل نہیں کیا جائے گا، جب تک سیاستدان خود جو ہے پہلکاری نہیں کریں گے، اس وقت تک بلوچستان کا مسئلہ جو ہے وہ پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتا جائے گا. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.